شاعرہ کا میں نے ذکر کیا تو بات کرتے ہیں جناب شاعر مشرق علامہ اقبال کے مجسمے کی، جو گلشن اقبال پارک لاہور میں وہ مجسمہ جو ہے وہ پچھلے سال 14 اگست کو نصب کیا گیا تھا، اس کی انوگریشن ہوئی تھی. کسی کی نظر میں نے پہلے لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے غور کیا کہ یار یہ مطلب مجسمہ علامہ اقبال سے اگر منسوب ہے تو پھر تو بڑا فنی ہے. بالکل شفاعت، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ پکچر اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے، لوگوں نے اتنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مالی صاحب آئے ہیں منظر عام پہ اور انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے تو اپنی مدد آپ کے تحت مصور پاکستان سے اپنی عقیدت کے طور پر یہ مجسمہ یہاں پر بنا کر نصب کیا تھا، ہمارے پاس تو کہ بجٹ ہی نہیں تھا. کیا کہنا تھا ان کا، یہ آپ کو سنواتے ہیں ذرا. اسی جس ویلے یہ شروع کیتا اسی پھر ایک تصویر منگائی علامہ اقبال صاحب دی، اسی جناب یہ شروع کر دیتا. ساڈے مالی نے 3-4 انہاں نوں اساں لگا دیتا، وہ جڑی تصویر سی انہوں اساں سامنے رکھ لیا، انہاں نوں کہندے رہے وے اتھوں انج کر دو اتھوں. اینوں الحمدللہ ساڈے مالیاں نے بنوایا. ساڈا اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب جڑے سن انہوں نے اتنے بیٹھ کے کہ بھئی اینوں انج کر دو اسی اینوں اس طریقے دے نال بنایا. وہ علامہ صاحب دی محبت جو ساڈے کولوں بنیا ہے وہ بنا کے اساں تہاڈی نظر کیتا ہے. بالکل جناب، اس حوالے سے یہ تو بات سامنے آئی ہے کہ جی یہ تو باغ کے مالیوں نے خود بنایا، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ جناب جو اتنے لیجنڈز ہوتے ہیں بڑے، جب ان کے حوالے سے آپ ان کو کوئی سوونیر ان کا رکھتے ہیں یا ان کے حوالے سے آپ ان کو کوئی یادگار رکھتے ہیں، تو اس یادگار میں جہاں ایک عقیدت کا پہلو ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے ایستھیٹکس کا. عقیدت اپنی جگہ جو ان لوگوں نے وہاں پہ نصب کیا، ڈیفینیٹلی علامہ صاحب سے عقیدت کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایستھیٹک، یعنی وہ چیز جو کہ جس شخصیت کے نام سے منسوب کی جا رہی ہے اس کے اندر اس شخصیت کا پہلو ہونا چاہیے. شفاعت، ایک پارک کا نام ہی گلشن اقبال ہے، وہاں پر آپ علامہ اقبال کا مجسمہ جب نصب کرتے ہیں تو ناٹ صرف ایستھیٹک بھی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر کل وزیر اعلیٰ پنجاب معاف کیجیے گا عثمان بزدار نے گلشن اقبال پارک میں جو نصب علامہ اقبال کا مجسمہ تھا اس کو ہٹانے کے لیے حکم دیا، اور حکم دیتے ہوئے پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی. گلشن اقبال پارک میں نصب مجسمہ پچھلے سال جیسے ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ یوم آزادی پر نصب کیا گیا تھا، اس وقت کیونکہ ایک پکچر جو تھی وہ اتنی وائرل نہیں ہوتی، شاید ہو سکتا تھا تبھی کچھ کر لیا جاتا، لیکن اس کے بعد سے اگست سے لے کے اب تک یہ مجسمہ وہاں پر ویسا ہی تھا اور اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے، نادیہ طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ترجمان پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور سے ان کا تعلق ہے. نادیہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیوں ایک دم سے، مطلب سب لوگوں نے، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے گلشن اقبال پارک دیکھا، بڑا خوبصورت پارک ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کافی بڑا پارک ہے، اس پارک میں یہ مجسمہ اسپیسیفکلی لگانے کا خیال کیوں آیا؟ یہ مجسمہ ساز کیوں تھے؟ مطلب یہ کون مجسمہ ساز تھے؟ کوئی جو ابھی ہم نے گفتگو سے تو پتہ چلا کہ مالی حضرات تھے جنہوں نے مجسمہ بنایا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بیسیکلی مالیوں کا آئیڈیا تھا. وہاں کے جو گلشن اقبال پارک کے مالی تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لاہور میں جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ قائد اعظم کے تو مجسمے کافی لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کا بھی مجسمہ ہونا چاہیے. تو یہ مجسمہ جو ہے ہمارے PHA کے گلشن اقبال پارک کے مالیوں نے خود بنایا ہے، اور ان کا ایک پیار ہے شاعر مشرق سے، علامہ اقبال، وہ ان کا ایک اسکلپچر بنائیں اور وہاں پہ لگائیں. تو یہ انہوں نے وہاں سے خود ہی مٹی وغیرہ اکٹھی کر کے اور اسکریپ مال اکٹھا کر کے، تو جس کو جس طرح کا ایک آرٹ آتا تھا انہوں نے مل جل کے اس کو بنا دیا. تو اس کو بیسیکلی ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارے PHA کے مالی ہیں جو کہ پھول بھی اگاتے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آرٹ کی جو مہارت ہے وہ بھی دکھائی ہے، صرف شاعر مشرق سے پیار کی صورت میں. بڑی اچھی، جیسے ہم نے کہا جناب، عقیدت اپنی جگہ لیکن ایستھیٹکس ایک ہنر اپنی جگہ. اور اس میں میرے خیال میں شاید یہ کہہ دینا کہ مالیوں نے بنایا، یہ بھی شاید اس کے حوالے سے جسٹیفائی کرنا. ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں ایسے مکینک جو بہت اچھے پینٹر ہیں، ایسے پینٹر جو بہت اچھے سنگر ہیں. یعنی کوئی ایک شعبے سے اگر کسی کی وابستگی ہے تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں. ہنرمند افراد کسی بھی شعبے میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حکومت پہ ایک اور وجہ بن رہی ہے کرٹیسزم کی، وہ یہ کہ حکومت نے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ہونے والی ڈسکشن کو بڑا سنجیدہ لیا اور مجسمے کو ہٹانے کا حکم دے دیا. اگر ویلڈ تھا آرگیومنٹ کہ جی مالیوں نے بنایا
ہم اس کو اسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو وہ کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک تختی لگا دیں گے کہ جناب یہ مالیوں کی جانب سے تحفہ ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, مجسمہ ہٹانے کا آرڈر دے دیا گیا, گرل ہٹا دی گئی, پھول اکاڑ دیے گئے, اور اب مجسمے کو بھی کناتے لپیٹ کے یہاں سے لے جانے کی تیاری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجسمہ ہٹانے کا جو بیسیکلی حکم ہے وہ سی ایم صاحب نے دیا ہے, کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو پراپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر کے اس کو دوبارہ سے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے. یہ ایک مالیوں کی پیار تھا جس کو شاید ہمارے شہر کے, لاہور شہر کے لوگ سمجھ نہیں سکے. یہ شاید کوئی باہر کا آیا ہوا تھا جس نے اس کو دیکھا اور اس کو شاید تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. وہ کرٹیسائز تو تھوڑا سا ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ ہائپ ایک دم سے کریٹ ہو جاتی ہے. آپ اگر ایک مثال دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب وہ بچے ہیں پریپ کے ہیں, نرسری کے ہیں, کوئی بھی ہیں, اب وہ کوئی لینڈسکیپ بناتے ہیں یا اس میں اگر اپنے پیرنٹس کی تصویریں بنا رہے ہیں تو اس میں وہ لائنز میں یا سرکل میں بنا دیتے ہیں, تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ہم انہیں تھپڑ نہیں مارنا شروع کر دیتے, جیسا کہ ہمارے اگر یہ ہم دیکھیں, اور ایون کہ ان کی وہ جو پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اخباروں میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم و تربیت, اخبار جہاں, اور آج سے پہلے بھی کافی اخبارات ہوتے تھے جن کے اندر جو ہے بچوں کے آرٹ کی تصویریں جو ہیں وہ باقاعدہ لینڈسکیپ اس میں لگائے جاتے تھے. اب بچوں کا لینڈسکیپ کیسا ہوتا تھا کہ ایک سیدھی لائنیں کھینچ دیں, سائڈ پہ ایک درخت بنا دیا, ایک ہٹ بنا دی. اب ایک لینڈسکیپ ویسا نہیں ہوتا, نہ تو درخت ایسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سورج کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ لمبی لمبی کرنیں اس کی نکال دی. تو ہم بچوں کے اپریشیٹ کرتے ہیں, اس اپریشیٹ کے بعد وہ بچے اور زیادہ ابھر کے باہر آتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے مالیوں کو اپریشیٹ ہی کیا تھا کہ انہوں نے یہ ایک پیار میں, شاعر مشرق کے پیار میں یہ اس کو بنایا ہے اسکلپچر. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کے کوئی یہ کیا ہے. نادیہ, یہاں پہ دو چیزیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے بچوں کے جو بچے چھوٹے بچے نئی نئی ڈرائنگز بنانا شروع کرتے ہیں, پھر بچوں کو انکریج کرنے کے لیے وہ بچوں کے رسالے میں چھپ جاتے ہیں, وہ اور بات ہوتی ہے, ان کی آڈینس میں بچے ہوتے ہیں, بچوں کے پیرنٹس جو کہ وہ گو تھرو کرتے ہیں. پھر اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنا, کیونکہ آپ بار بار بات کریے کہ مالیوں نے اتنی عقیدت سے بنایا, مجسمہ بنایا, تو پھر اس کو ہٹانے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی؟ اب آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں نوٹس لیا, آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ مالی بیچارے خود بھی کہتے رہے جی ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ ہم اس کا پینٹ کر سکیں, ہم نے تو سفید سیمنٹ سے سارا مجسمہ بنایا. اس وقت تک کوئی نہیں بولا جب تک یہ پکچر سوشل میڈیا پہ نہیں آ گئی. آج یہ بتائیں کہ اب جب کہ اتنا کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ابھی ہم اس کو جلدی سے ٹھیک کر دیتے ہیں, تاکہ کیونکہ پوری دنیا کی اس پہ نظریں آ گئی, بجائے کہ ہم اس کو کمپیئر کریں کہ بچے کیسی ڈرائنگ بناتے ہیں, بچوں کی ڈرائنگ تعلیم و تربیت میں چھپ جاتی ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس مجسمے میں ایک روپیہ بھی جو ہے وہ سرکار کا جو ہے نہیں لگا. مالیوں نے خود سے جو بھی وہاں پہ سکریپ کا مال تھا اسے اکٹھا کیا, وہ سکریپ اور مٹی وٹی سب کچھ اکٹھی کر کے تو وہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کیا. اس کو اکٹھا کر کے تو وہ اس میں اگر اس کو کوئی راڈ آئرن کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو وہ وہاں پہ اگر فالتو پڑی ہے وہ اٹھا کے لے کے آئی ہیں اور انہوں نے اس کو اس میں ایڈ کیا ہے اور مٹی اکٹھی کر کے انہوں نے ایک مجسمہ بنا دیا ہے. تو اس کے اوپر تو ایک روپیہ بھی نہیں لگا. تو یہ تو بلکہ سرکار کو کیا کہ ہر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے مالی جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹو. بڑی اچھی بات ہے جی, بہت بہت شکریہ. نادیہ طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اگین معاملہ یہ نہیں ہے کہ مالیوں نے کیوں بنایا, معاملہ یہ ہے کہ جو مجسمہ لگایا گیا وہ علامہ صاحب سے مشابہ نہیں ہے اور وہ بالکل ویسا لگ نہیں رہا. عقیدت اپنی جگہ, عقیدت کا عنصر اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر وہ جو آرٹ ہے, وہ ہنر ہے, وہ اس طرح سے واضح نہیں ہو رہا. اور ملک میں ایسا نہیں ہے کہ مجسمہ سازوں کی کمی ہے یا ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے. ہمارے شو میں کتنے ایسے مجسمہ ساز آئے ہیں جو کہ کتنے خوبصورت مجسمے بناتے ہیں, پوری دنیا میں مشہور, مطلب, لیکن پھر بھی سمجھ کہ آپ اگر آپ تو پھر آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. وہاں پہ اگست سے یہ مجسمہ موجود ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بولا. پھر وہ بیچارے مالی بتا رہے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب ہے, میں اس آرگومنٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا. یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ جی یہ مالیوں نے بنایا تو اس لیے یہ ایسا لگ رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی اور پروفیشن میں ہیں, کسی اور پروفیشن میں کام کریں, لیکن ان کے پاس ہنر کچھ اور ہے. مالی آپ کے پھول بوٹے وہاں پہ اگائے گا یا بیچارے مالیوں سے آپ مجسمے بنوانے کا بھی کام لیں گے اور اس پھر آپ اس کو تشبیہ دے رہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ڈرائنگ بناتے ہیں اور سالوں میں چھپ جاتے ہیں. تو بھائی یہ بچوں کی یہ جو ڈرائنگز ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے میوزیم میں تو جا کے نہیں لگا دیں گے جی بچے نے یہ چیز بنائی. وہ تو چھوٹا بچہ ہے, مطلب 6-7 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. خیر جی, اسی والے سے بات کریں گے. مجسمہ ساز نادر جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے ابھی ہم ذکر بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں, تصویر ایک آئی
گلشن اقبال پاک کی علامہ اقبال صاحب کا جو مالیوں نے مجسمہ بنایا تھا, وہ مجسمے کی تصویر سے لوگ اپسیٹ بھی کافی ہوئے, ڈسٹرب بھی ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے ٹرول بھی کیا, بڑا ہنگامہ مچ گیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخصیت کی, اتنی بڑی شخصیت کی توہین ہے کہ آپ مالیوں سے اس کا مجسمہ بنواتے ہیں جو کسی بھی صورت اس سے شباہت بھی نہیں رکھتا. آپ ایز اے آرٹسٹ اگر دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں غلطی ہوگی ہے یہاں پہ؟ تو وہ میں نے دیکھا, مجھے تو بڑی ہنسی آئی اور بہت برا لگا کہ یار اتنی بڑی عظیم شخصیت علامہ اقبال کی ریپرزنٹیشن آپ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کہ وہ موکری کریٹ ہو رہی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ آپ اس طرح کا جب بھی کام ہو تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایکسپرٹ اوپینینس ہیں وہ لے لیا کریں. اور چونکہ اتنی بڑی شخصیت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے, اور وہ پارک میں لگایا آپ نے, اور وہ پورا ایک الٹریٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس میں کوئی تعلیم کی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پروپورشنز کا معلوم نہیں پڑ رہا, باڈی جیسچر صحیح نہیں ہے, ہاتھ کی جو میکنگ ہے وہ میں نے دیکھی بڑی برے طریقے سے اس کی ماڈلنگ کی گئی ہے. لیمن ہینڈس سے اس کی کنسٹرکشن ساری. تو میرا یہی خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے, اور عام لوگوں سے یہ کروا لینا مال ہی سے سنا ہے ہم نے, تو یہ تو بہت برا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اتنی بڑی عظیم شخصیات کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو یہاں پہ ایک آرگومنٹ یہ کہ بھائی یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ بھئی مالی مجسمہ نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے, اگر اس کو شوق ہے وہ بنائے, لیکن بجٹ اگر نہیں ہے اور مالیوں نے ہی مجسمہ بنانا ہے بالکل بنائے, ان کی اجازت. لیکن کیا کسی آرٹسٹ کو, کسی کنسلٹنٹ کو, ایز اے کسی مجسمہ ساز کو ایز اے کنسلٹنٹ ہائر نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی آپ یہ اپنے والنٹیئر لیے آ جائیں, آپ بھی آ کے دیکھ لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مالی جو ہے وہ سو موٹو لیتے ہوئے وہ خود ہی ایک مجسمہ بنا لیں؟ ایک پوری تعلیم کا معاملہ ہے, اس کی پوری لرننگ ہوتی ہے, اس کی پوری کلاسز ہوتی ہیں, اور اس کو آپ لرن کرتے کہ کیسے پروپورشنس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, کیسے اس کے بیسک اسٹرکچرس کو بنانا ہے, آرمیچرس بنانے ہیں, اور اس کی پوری ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اس کا سینٹرل اسٹرکچر بنا کے پھر اس کے اوپر پوری ٹیکنیک ہے. میرا کہنا ہے مطلب یہ صرف اور صرف کوالیفائڈ پرسن ہو, کوئی آرٹسٹ ہو, اسکلپٹر ہو جو اس کو بنائے تو شاید وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن مالی اور ان چیزوں لوگوں سے آپ بن تو جاتی ہیں چیزیں بہت ساری. میں نے دیکھا ہے پاس کی ڈیکوریشنز وہ بھی بڑی پتھیٹک قسم کی میں نے دیکھا ہے کنٹری لیول پر بہت ساری جگہوں پر میری نظر پڑتی ہے. تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ عجیب قسم کے پتھر بنائے ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے یوز لیس قسم کی کوئی ایستھیٹکس نہیں ہوتی ان چیزوں میں, اور دھڑا دھڑ بنائے پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہمیں اس حوالے سے نادر جمالی صاحب آگاہ کرنے کا. یہاں پہ نا میں نے دیکھا کہ نادر صاحب تھوڑے ڈسٹرب اس لیے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارا آرٹسٹ ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, اس کو ایسے کام نہیں مل رہے, اور جس کے کام نہیں ہے اس سے کچھ اور کام کروا رہے ہیں. تو مطلب ایسا تو ہوگا. اور میں ابھی بھی شفاعت, مطلب گلشن اقبال پارک بچپن سے اتنی میموریز جڑی ہیں, وہاں پہ اسپیسیفکلی جاتے تھے کیونکہ لاہور کا بہت بڑا پارک تھا. اتنی بڑی جگہ میں مالیوں نے, جیسے آپ نے بات کی نا, سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے کہا جی ہمیں محبت ہے اور ہم نے جی بنانا ہے, کیونکہ باقی لاہور میں ہم دیکھا قائد اعظم کے مجسمے علامہ اقبال صاحب کو مجسمہ نہیں ہے تو یہ ہم بنائیں گے مجسمہ, ہم لگائیں گے مجسمہ. جو سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ ان کو پتہ ہے باتیں ایسے نہیں ہوتی. ایک افسر جو ہے نا, کیاری لگانی ہو, بیل بوٹا لگانا نا, تو اس پہ آگے جی میں نے یہ والا بیل بوٹا لگانا ہے, اس کی ضرورت ہے. ایڈا وڈا مجسمہ لا چھڑیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلیا, کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.